صوفیہ کا جو عقیدہ توحید ہے اس کو بیان کیا ہے، اور یہ صوفیہ کا جو عقیدہ توحید ہے یہ دراصل وحدت الوجود عقیدہ ہے، اور یہ امام ابن عربی نے اور دیگر صوفیہ نے بہت ہی فلسفیکل اسٹائل میں اس کو بیان کیا ہے، لیکن شیخ کا جو بیان ہے وہ بہت آسان ہے، سہل ہے نا، جو ہمارے سامنے مشاہدات ہیں ان کے حوالے سے ہے، قرآن و حدیث کے نصوص اور آیات و حدیث کی روشنی میں اپنا پیغام بتانے کی کوشش کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ آپ اس پہ غور کریے کہ حقیقی فائل حقیقی ایک ہے، اسی کے ذریعے سب کچھ چل رہا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم چاہتے بھی نہیں بلکہ تمہاری چاہت بھی اللہ کی چاہت ہوتی ہے۔ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا اللَّهُ، ہر چیز کے اندر حقیقی فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے۔ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، اللہ کی شان ہے کہ جو چاہتا ہے وہی وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو یہ جب اللہ کی ذات و صفات اور اللہ کی کمالات پہ جب ہم غور کریں گے تو پھر محسوس ہوگا کہ کائنات کا پورا نظام سب کچھ من اللہ اور من جانب اللہ رواں دوا ہے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہمیں جو ڈیوٹی ملی ہے اس ڈیوٹی کو انجام دیں، لیکن اپنی طرف جب دیکھیں گے تو ڈیوٹی کو انجام دیں گے، اور اپنی طرف سے جو خطائیں ہوں گی ان خطاؤں پہ توبہ کریں گے، نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، اس سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ادھر سے جب دیکھیں گے تو پھر ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کی کمالات کا ظہور ہے، پوری کائنات اللہ کے کمالات کا ظہور ہے، اور انہی کمالات کے ذریعہ یہ ایک ایک ذرہ کائنات کا آگے بڑھ رہا ہے۔ تو ایک فائل، اور اسی کو کہا کہ وحدت الشہود میں جب یہ چیز جا کے بنتی ہے تو فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ہے نا۔ اس کو شیخ نے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وجود حقیقی جو ہے، حقیقی وجود صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، باقی جو وجود ہے وہ سب اسی کے چاہے سے ہے، اس کی مشیت کے تحت ہے، اس کا ذل ہے، اس کا عکس ہے، وہ ممکن ہے۔ واجب الوجود صرف ایک ہے، اور فاعل حقیقی صرف ایک ہے، حاکم حقیقی صرف ایک ہے۔ اس طرح وحدت کے بیان کو انہوں نے شیخ نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اس کو اپنی شرح میں، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس کتاب کی ایک اشاعت پہ غالباً چوتھی اشاعت جو ہے اس پہ میں نے فٹ نوٹ بھی لکھا، اور اگلی اشاعت ہونے والی ہے، 5ویں اشاعت ہونے والی ہے، اور 5ویں اشاعت میں اس پر تفصیلی ہم نے شرح بھی لکھی ہے۔ اس تفصیلی شرح میں ذرا تھوڑا سا فلسفیانہ ٹچ کے ساتھ بھی ہم وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے مسئلے کو بیان کرنے کی ہم نے اس میں کوشش کی ہے۔ لیکن یہاں جو بنیادی اعتبار سے ہمیں سمجھنا، ایک سالک کو سمجھنا یہ ہے کہ سب کچھ من اللہ ہے، حاکم حقیقی اللہ ہے، فاعل حقیقی اللہ ہے۔ جب سب کچھ اللہ کی طرف وہ منسوب کرے گا، پھر آدمی خودی کی نفی کرتا ہے، اپنی انا کی نفی کرتا ہے، پھر اپنے ارادوں کو ختم کرتا ہے، اور اللہ کے ارادے عظم ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کے ارادوں میں فنا ہوتا جاتا ہے، اور صرف اب وہ ایک سالک کی ایک تلاش ہوتی ہے کہ ہر عمل میں وہ کام کرے، ہر قدم پہ وہ کام کرے جو اللہ کی مشیت ہو، اللہ کی رضا ہو۔ اس طرح عقیدہ توحید کو شیخ نے واضح کیا ہے